السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے غرور اور تکبر کرنے والوں کا انجام۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کے انجام پر مبنی ہے جس کے دل میں غرور اور تکبر رس بس چکا تھا۔ ایک دور دراز گاؤں میں یوسف نامی ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کے پاس وسیع و عریض زمینیں، بڑے بڑے گودام، خاندانی جائیدادیں، خوبصورت گھر اور بہت سے مویشی تھے۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ پورے گاؤں کے لیے ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ جب لوگ یوسف کو دیکھتے تو اس کی دولت، طاقت اور شان و شوکت کی وجہ سے اپنے رشک بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ یوسف کو اس بات کا علم تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کی عزت اور اس کے مال و دولت کی وجہ سے اس سے متاثر ہیں۔ غرور اور تکبر کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یوسف نے دولت کے حصول کے لیے سخت محنت کی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محنت اسے غرور میں مبتلا کرنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ ایک ہمدرد انسان تھا، مگر اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کی جگہ نفرت نے لے لی تھی۔ جب بھی یوسف بازار جاتا وہ دوسروں سے حقیرانہ انداز میں بات کرتا۔ اگر کوئی غریب دکاندار سے بات کرتا تو یوسف اسے جھڑک دیتا اور کہتا کہ تم جیسے غریبوں کے ساتھ بات کرنا میری توہین ہے۔ اکثر اگر کوئی حاجت مند یوسف کے پاس مدد کے لیے آتا تو یوسف اس کی ضرورت کو نظر انداز کر دیتا اور کہتا، مجھے تم جیسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی دولت تم جیسے فقیروں پر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یوسف نے کبھی یہ نہ سوچا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے یہ دولت اسے دوسروں کی مدد کے لیے بھی عطا کی ہے۔ یوسف کا غرور اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ وہ اپنی دولت کی بدولت ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے۔ وہ عبادت میں بھی غرور کے ساتھ کہتا، میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یوسف کا دل اللہ کے شکر گزار کی بجائے دنیاوی چیزوں میں الجھ گیا تھا۔ یوسف کے رویے کی وجہ سے گاؤں والے اس سے دور ہو چکے تھے۔ جہاں پہلے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اب وہ دل ہی دل میں اسے ناپسندیدگی محسوس کرتے تھے۔ یوسف کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس کا غرور اور تکبر اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس سے بدظن کر چکا ہے۔ گاؤں والے اس کے تکبر سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کے دلوں میں یوسف کے لیے احترام کی جگہ نفرت اور بدظنی پیدا ہو چکی تھی۔ اگر کوئی شخص یوسف کے بارے میں بات کرتا تو لوگ اس کے مغرورانہ رویے کا ذکر کرتے۔ یوسف نے اپنے غرور میں سب سے تعلقات خراب کر لیے تھے۔ اس کی معاشرتی زندگی متاثر ہو چکی تھی اور وہ گیلا ہوتا جا رہا تھا۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے اور اس سے بات چیت کرنے سے گریز کرتے۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے یوسف کے غرور کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جب یوسف سو رہا تھا، اچانک کے بڑے گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس گودام میں یوسف کے تمام اناج، مویشیوں کا چارہ اور بہت سے قیمتی سامان محفوظ تھا۔ یوسف کے لیے یہ ایک زبردست صدمہ تھا، کیونکہ اس کی ساری جمع پونجی اسی گودام میں تھی۔ یوسف نے جب اپنے گودام کو جلتے دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا، کیونکہ اس نے گاؤں والوں سے مدد کی درخواست کی، مگر لوگ اس کے غرور اور تکبر کو یاد کر کے اس کی مدد کرنے سے گریز کرنے لگے۔ لوگوں کو یاد تھا کہ یوسف نے ہمیشہ ان کی مدد کو حقارت سے ٹھکرایا تھا اور کبھی کسی کے کام نہیں آیا تھا۔ آج یوسف کی آواز سن کر لوگ بے نیازی سے خاموش ہو گئے۔ یوسف کا غرور اسے اس مقام پر لے آیا تھا کہ جہاں اس کے پاس دولت تھی مگر انسانیت ختم ہو چکی۔ یوسف کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ اس نے اپنی ساری دولت، عزت اور شان و شوکت کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ یوسف نے اپنی بربادی کو دیکھ کر اللہ سے توبہ کرنے کا اس نے پہلی بار اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اس نے اپنی دولت کے غرور کو چھوڑ کر عاجزی اور شکر گزاری کا راستہ اپنانے کا عہد کیا۔ یوسف نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا، اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میرے دل میں غرور اور تکبر آ گیا تھا اور میں نے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھا۔ یوسف نے وعدہ کیا کہ وہ اب لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے گا
اور ان کی خدمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کی توبہ کو قبول کیا اور اسے دوسرا موقع دیا۔ اس نے اپنی باقی زندگی عاجزی، انسانیت اور خدمت میں گزارنے کا عہد کیا۔ گاؤں کے لوگوں سے معافی مانگی اور ان کے ساتھ محنت، محبت اور احترام سے پیش آنے لگا۔ اس نے اپنے رویے کو یکسر بدل دیا اور لوگوں کے مسائل کو سننے اور حل کرنے میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور اور تکبر انسان کو بربادی کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اور جب انسان تکبر میں آتا ہے تو اللہ اسے تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ حقیقی دولت عاجزی، محبت اور انسانیت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔